مسیلمہ کذاب کے قتل کا صحرا بلا شک و شبہ وحشی بن حرب کے سر ہے۔ وحشی کی زندگی عجیب گزری، بتایا جا چکا ہے اس نے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسیلمہ کو برچھی پھینک کر قتل کیا تھا، حضرت حمزہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے فتح مکہ کر لیا تو رسول اللہ نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا، ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے ہاں جا پناہ لی۔ قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا تو وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم کے حضور گیا۔ آپ نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا، شاید حضور اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہ وحشی ہو؟ رسول اکرم نے اس سے پوچھا۔ وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا، اور اب آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اور وحشی، حضور نے پوچھا، بتا تو نے حمزہ کو کس طرح شہید کیا تھا؟ مورخ لکھتے ہیں وحشی نے ایسے لب و لہجے میں سارا واقعہ سنایا جیسے وہ سننے والوں پر اپنی بہادری اور عسکری مہارت کا روب گانٹھ رہا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جاں بخشی کر دی، لیکن ابن حشام کے مطابق آپ نے اسے کہا کہ وہ آپ کے سامنے نہ آیا کرے۔ حمزہ رسول اللہ کے صرف چچا ہی نہیں تھے بلکہ امت محمدیہ میں ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ اس وقت کے اسلامی معاشرے میں انہیں خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ یہ رسول کریم کی عظمت تھی کہ آپ نے حمزہ جیسی شخصیت کا قتل ایک سیاہ فام غلام کو بخش دیا تھا، لیکن آپ کے دل میں قلق موجود رہا۔ حضرت نے وحشی بن حرب کے لیے جس ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا ویسی ہی ناپسندیدگی کا اظہار انہوں نے ہندا کے لیے بھی کیا تھا، جس کے ایما پر وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد سید الشہداء کی لاش کی جس طرح بے حرمتی کی گئی اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ حضور نے ان دونوں سے اس لیے اظہار ناپسندیدگی نہیں کیا تھا کہ انہوں نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک جلیل القدر مسلمان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، ورنہ ذاتی دشمنی کو دل میں رکھنا آپ کی شان کے شایان شان نہیں تھا۔ آپ نے ہندا اور وحشی سے کہا تھا، جب تم میری نظروں کے سامنے آتے ہو تو مجھے حمزہ کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے وحشی اور ہندا کو معاف فرما دیا تھا۔ وحشی بن حرب رسول کریم کا گرویدہ ہو چکا تھا، مگر حضور اکرم نے اسے اچھا نہیں سمجھا تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکے سے چلا گیا اور اس نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ اس پر خاموشی طاری رہتی تھی اور وہ سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا، وہ سچا مسلمان رہا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور اس نے خالد کے دستوں میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چل گیا کہ خالد مسیلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمے لے لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی کے دستوں میں رہا۔ اس کے بعد وحشی خالد کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ کا قتل بہت بڑا گناہ بن کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا ہو۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، جو عیاشی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، جس کا اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا تھا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ اور مسیلمہ کے قتل کے واقعات سناتا تھا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچھی ہاتھ میں لے کر کہا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچھی سے میں نے ایک بڑے ہی اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اس برچھی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔
ام عمارہ ایک عظیم خاتون تھیں۔ جنگ احد میں وہ ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھیں۔ اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میدان پر قریش چھا گئے۔ انہوں نے رسول کریم پر حلے بولنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حلے اتنے شدید تھے کہ آپ کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک آدمی ابن قمہ رسول کریم تک پہنچ گیا۔ رسول کریم کے دائیں مصعب بن عمیر تھے اور اس وقت ام عمارہ بھی قریب تھیں۔ انہوں نے جب رسول کریم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول اکرم کی طرف دوڑیں۔ انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن قمہ حضور اکرم پر حملہ کرنے کی بجائے آپ کے محافظ مصعب کی طرف گیا۔ مصعب نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ام عمارہ نے ابن قمہ پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن قمہ نے زرہ بختر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ابن قمہ نے گھوم کر ام عمارہ پر جوابی وار کیا جو ان کے اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑیں۔ ابن قمہ نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول اکرم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں ام عمارہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھیں۔ یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم کہ مسلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ یہ دسمبر 632 عیسوی کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا۔ حدیقۃ الرحمن سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ وہاں تھکے ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ وہاں پھولوں کی مہک تھی، مگر اب وہ حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا، اس کی رعنائیاں لاشوں کے نیچے دب گئی تھیں۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخو پکار تھی۔ زخمی گھوڑے بے لگام بھاگ دوڑ رہے تھے، ان کی ٹاپ یوں سنائی دے رہی تھی جیسے موت بے ہنگم کہکہے لگا رہی ہو۔ جب شور اٹھا کہ مسلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے، ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر طاری ہو چکے تھے۔ باغ میں ہزاروں کی تعداد میں وہ مارے گئے تھے۔ وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑیں کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی سہی سکت بھی ختم ہو گئی۔ ان میں جو ابھی تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش تھی۔ شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لٹی ہوئی اور تباہ حال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ یہ خالد کا خیمہ تھا۔ بنو حنیفہ باقی تمام خیمے پھاڑ کر پرزے پرزے کر گئے تھے۔ وہ خالد کے خیمے میں بھی گئے لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجاع بن مرارہ زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ وہ لیلا کو قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن مجاع نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ، ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ وہ سب اپنے سردار کے حکم سے چلے گئے تھے۔ اس طرح خالد کا خیمہ محفوظ رہا۔ خالد کی بیوی لیلا خیمے سے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی، اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میدان خالی ہو چکا تھا، اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود آئی اور خیمے میں چلی گئی۔ ابن مرارہ لیلا نے مجاع سے کہا، تمہارا نبی میدان خالی کر گیا ہے، خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہے۔ مجاع نے کہا، میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے، پسپائی نہیں، سب باغ کے اندر ہیں۔ لیلا نے کہا، اگر سب باغ میں ہیں تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے۔ مجاع بن مرارہ نے کہا، اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہیں، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ لیلا نے کہا، ٹھہرو، مجھے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے ہیں، میرے خامد کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمے سے نکل کر کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔